إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، انسانی جسم کے تمام اعضاء، تمام کے تمام پارٹس اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں. انسانی بدن کے تمام حصوں میں سب سے محتم بالشان حصہ، سب سے اہم حصہ دل کو قرار دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اگر انسان کا بدن صحیح مانا جائے گا تو اسی وقت مانا جائے گا جب انسان کا دل صحیح ہوگا. اگر دل درست ہے تو سارا بدن، سارا جسم درست ہوگا، اور اگر دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، دل بگاڑ کا شکار ہو جائے تو سارا کا سارا جسم، سارا کا سارا بدن خراب اور برباد ہو جائے گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرما دی ہے. حدیث بخاری کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ لوگوں سنو، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا بدن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نبی نے کہا الا، غور سے سن لو، سمجھ لو، وہی القلب، اور وہ دل ہے. دل صحیح بھی ہوتا ہے، درست بھی ہوتا ہے، اور دل خراب بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے. اس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، بدعت کی بیماری، نفاق کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری، کبر، غرور، گھمنڈ، خود پسندی، انا کی بیماری، الغرض. جس طریقے سے انسانی جسم
دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری بیماریاں انسانی دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں جہاں بہت ساری چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وہیں پر دل کی حفاظت کے بارے میں اور دل پر توجہ دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر بھی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے میرے بندو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ آج کے اس خطبے میں ہم ذکر کریں گے دل کی جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں، ایک بیماری کبر، غرور، گھمنڈ اور خود پسندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور میں مبتلا ہو جانا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اکبر من ذلك العجب العجب، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ بیہقی کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا لو لم تکونوا تذنبون، کہ اے لوگو اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے، انسان ہو نیکی بھی کرو گے گناہ بھی کرو گے، لیکن تم صرف نیکی کرو اور تم سے گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، گناہ کرو گے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے لخفت علیکم، تو میں تم پر سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں۔ کس بات پر؟ ہوا اکبر من ذالک، کہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے قسموں میں سے، یا شرک میں اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے ہیں، بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور نبی نے کہا العجب العجب، العجب بالنفس، یعنی انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے، اپنے بارے میں خود فہمی کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جائے، غرور اور کبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، یہ گناہ ہے۔ جب یہ گناہ ہے تو اس کے مرتکبین، اس میں مبتلا ہونے والے لوگ جائیں گے کہاں؟ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ پہلی فرصت میں وہ جہنم میں جائیں گے اور اس جرم کی سزا پانے کے بعد جنت میں وہ جا سکتے ہیں۔ دلیل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس انسان کے دل میں بہت زیادہ نہیں، ذرہ برابر تھوڑا سا کبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، خود پسندی ہوگی، انا کا جذبہ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ پہلے مرحلے میں، پہلی فرصت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں کا ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ بھی خود پسندی کی پہچان ہے، یہ بھی گھمنڈ کی پہچان ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، اچھا کپڑا پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ گھمنڈ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف سے ملنے والی نعمت کا صحیح استعمال کرے، اچھا استعمال کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ استعمال کرے۔ نبی فرماتے ہیں
اصل کبر، اصل گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے۔ ایک آدمی ہو جس کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جائے، نبی کی حدیث پیش کی جائے، کہا جائے یہ مسئلہ ہے اور یہ معاملہ ہے، اس پر قرآن کی یہ دلیل ہے اور اس پر نبی کی یہ حدیث ہے، آدمی ڈائریکٹ کہے میں اس آیت کو نہیں مانتا، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میں اس آیت کا انکار کرتا ہوں، میں اس حدیث کا انکار کرتا ہوں، یہ آدمی گھمنڈی ہے، یہ آدمی خود پسندی کا شکار ہے، یہ آدمی غرور میں مبتلا ہے۔ وَغَمْتُ النَّاسِ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اصل کبر، اصل گھمنڈ، اصل خود پسندی یہ ہے۔ تو یاد رکھیں، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، غرور میں مبتلا ہو جانا قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اور مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، انسان جنت میں جانے کے بجائے پہلی فرصت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی نہیں، خود پسندی، اپنے آپ میں پھول جانا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا، انا میں مبتلا ہو جانا، ایگو میں آ جانا، یہ انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، تباہ اور برباد کر دیتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه رواه الطبراني في المعجم الاوسط۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے بیان کیا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں یا تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کو برباد کرتے ہیں، انسان کو ستیاناش کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ تین گناہ کیا ہیں، وہ تین خرابیاں کیا ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا شح مطاع، ایسی بخیلی، ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے۔ انسان کو اللہ نے دولت دیا ہے، مال سے نوازا ہے، انسان دوسروں پر کیا خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ نہیں کر پا رہا ہے، اپنی بیوی بال بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر پا رہا ہے، ان کی تربیت صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے، صرف اس کے سامنے یہ ہے مال کمایا ہے بچانا ہے، مال حاصل کیا ہے خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو جمع کر کر کے انسان رکھتا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کر پا رہا ہے، حد درجہ بخیلی، حد درجہ کنجوسی انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور وَهَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، انسان کو جو کچھ من میں آ رہا ہے، جیسا جینے کا من کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ کے قانون کو توڑ کر انسان زندگی گزار رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے اسی طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے، یعنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے اور خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ چیز بھی انسان کو برباد کر دے گی۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، اپنے بارے میں اور اپنی اچھائی کے بارے میں ہی سب کچھ ہوں، ساری اچھائیاں میرے ہی اندر ہے، ہر نیکی کے کام میں میں ہی آگے ہوتا ہوں۔ آدمی بڑپن کا شکار ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، انسان کو یہ چیز برباد کر دیتی ہے۔ آئیے قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتی ہیں اور انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے، حدیث کے اندر بتلا دیا گیا کہ انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھنے لگتا ہے، انسان برباد ہوتا ہے۔ پچھلی قومیں بھی برباد ہو گئیں۔ کیسے انسان برباد ہوتا ہے؟ کن کن چیزوں کو انسان بنیاد بناتا ہے اور بیس اور بنیاد بنا کر انسان خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی وجہ، انسان اپنے دلوں کے اندر انا کا جذبہ، ایگو کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے اور یہ دل کے اندر پال لیتا ہے اور یہ کیڑا اس کے دل میں پروان چڑھنے لگتے ہیں کہ میں ہی اچھا ہوں،
میں ہی اچھا ہوں، میں ہی بہتر ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ اور یاد کیجئے یہ سوچ، یہ فکر ابلیسی فکر ہے، یہ شیطانی فکر ہے۔ یہ فکر سب سے پہلے جس کے دل میں پیدا ہوئی وہ شیطان تھا۔ کیا ہوا تھا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ وہی کہہ رہا ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اے ابلیس، اے شیطان، کس چیز نے تجھے منع کر دیا، روک دیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ میں نے تجھے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا میں اس کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں بتلایا گیا کہ انسان جب خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے انسان برباد ہوتا ہے۔ شیطان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ دوسری آیت اور دوسری صورت میں کہا گیا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ یہاں سے نکل جا، جنت سے بھاگ جا، تو رجیم ہے، مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، یہاں سے بھاگ جا۔ کیوں؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اور سنو، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ کیا ہوا؟ خود پسندی کا انجام، غرور کا انجام کیا ہوا؟ قیامت کے صبح تک شیطان لعنتی ٹھہرا، اللہ رب العالمین کی لعنت برس رہی۔ اسی طرح انسان خود پسندی میں، عجب میں، غرور میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ کس چیز کو بنیاد بناتا ہے؟ طاقت کو، قوت کو، انرجی کو۔ میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، باقی سب کمزور ہیں، باقی سب لوگ بے بس ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کی کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حامیم السجدہ کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کیا، کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جہاں تک معاملہ ہے قوم عاد کا، قوم عاد کے لوگوں نے ناحق بلا وجہ زمین میں استکبار کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور کیا کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان سے کہا گیا کیا تو بھول گیا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو اس اللہ کے بارے میں نہیں سمجھ رہا ہے کہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم لوگوں کو پیدا کیا اور پچھلی قوموں کو پیدا کیا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور وہ قومیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتی تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ طاقت اور قوت پر غرور تھا، اللہ نے اس کے اوپر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج دیا، آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تیز و تند آندھی ہم نے منحوس دنوں میں بھیج دیا، یعنی الگ ترتیب لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی اور طوفان چلتے رہے۔ کیا ہوا؟ برباد ہو گئے۔ اللہ نے کہا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے یہ آندھی اور یہ طوفان اس لیے بھیجا تھا کہ ان کا گمان تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ طوفان بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا بھی عذاب چکھایا، اور مرنے کے بعد ان کے لیے آخرت میں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، اور ان کی طاقت اور قوت کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ طاقت پر گھمنڈ، طاقت کی وجہ سے خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جائے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ انسان ایک اور چیز کے ذریعے برباد ہو جاتا ہے، مال کی کثرت کی وجہ سے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے مال دیا ہے،
شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ انسان مال کی کثرت کی وجہ سے انسان غرور میں مبتلا ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے، قرآن میں سورۃ القصص کے اندر قارون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ کے قوم سے تھا لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اپنی قوم کے پاس، لوگوں کے پاس آیا، سج دھج کر زیب و زینت میں آیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون اتراؤ نہیں، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ لے، نصیحت قبول کر لے۔ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم، کہا کہ جو کچھ ہمیں خزانہ ملا ہے، جو کچھ دولت ہمیں ملی ہے، یہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملی ہے، میری تعلیم کی وجہ سے ملی ہے، میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو اس لائق تھا ہی کہ مجھے اتنا کچھ مل جاتا۔ کیا ہوا؟ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو، قارون کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ خود پسندی میں مبتلا تھا، کبر میں مبتلا تھا، گھمنڈ میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، عبرت کی جگہ اور عبرت کا نشان بنا دیا کہ اے اس کے بعد آنے والے لوگ قارون کا قصہ پڑھ لینا، اگر تجھے اللہ نے دولت دیا ہے، غرور میں اگر مبتلا رہو گے، خود پسندی میں مبتلا رہو گے، ہو نہ ہو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کیے ہوں گے، اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو لوگوں کا واقعہ ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے نبی سے، اے نبی آپ مکہ والوں کو دو آدمیوں کا واقعہ بطور مثال بیان کر دیجئے۔ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو ہم نے دو باغ دیے تھے، دو باغ دیے تھے، اور اس باغ کو ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ذریعے گھیر رکھا تھا، اور اس کے درمیان میں ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی، اور کھیتی کا انتظام کیا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، اللہ فرماتا ہے اور وہ انگور کے باغ تھے، اور وہ باغ ہر سال پھل لاتے تھے، ہر سال پھل لاتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اس آدمی نے آگے چل کر اپنے دوست سے کہتا ہے بات کرتے ہوئے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، سنو دوست، سنو بھائی، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں، مال کے اعتبار سے بھی، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی، اور تعداد کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں، ہمارے پاس بہت ساری اولاد ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے تکبر کیا، اور ایک روز یہ اپنے باغ میں جاتا ہے، اس کا گمان یہ تھا، یہ سمجھ یہ رہا تھا کہ اس کا باغ برباد نہیں ہوگا، لیکن اس نے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر باغیچے میں داخل ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ آدمی اپنے باغ میں جب داخل ہو رہا تھا، لَوْ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر یہ باغ میں داخل ہوتے اتنا کہہ دیتا ماشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی، یہ کافر تھا، یہ اللہ کا منکر تھا، دوسرا دوست مومن تھا، لیکن کیا ہوا؟ آگے چل کر اللہ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، باغ کو برباد کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے غرور میں، خود پسندی میں مبتلا تھا، اور اپنے آپ کو زیادہ مالدار سمجھ رہا تھا، دوست نے نصیحت بھی کیا، سمجھایا بھی، لیکن کیا ہوا؟ اس کے باغ کو برباد کر دیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، یعنی برباد کر دیا گیا، اور اس نے کہا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
کاش میں اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر پاتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ درخت برباد ہو گئے، پھل برباد ہو گئے، باغ برباد ہو گئے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ آدمی خود پسندی میں مبتلا تھا۔ لہذا دولت کے نشے میں انسان کو خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب خود پسندی میں مبتلا ہیں، خود پسندی میں مبتلا ہیں، کبر میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں، چال ڈھال میں بھی تواضع ہونا چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اگر کبر ہے، غرور ہے، یاد رکھیے اس میں بھی تباہی اور بربادی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجلا جمتہ اذ خسف اللہ بہ فهو يتجلجل الى يوم القیامہ رواه البخاری فی کتاب اللباس۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا اور بہترین جوڑا پہنے ہوا تھا، اچھا کپڑا پہنے ہوا تھا، اور کپڑے کو دیکھ دیکھ کر خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ مرجل جمتہ، بال کو بھی بہت قاعدے سے سنوارے ہوا تھا، بال اچھے تھے اس کے، اور وہ کبر میں مبتلا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور یہ کب تک دھستا رہے گا؟ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں انجام ان لوگوں کا جو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود پسندی انسان تعداد کی وجہ سے بھی کر لیتا ہے۔ تعداد کی بنیاد پر ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہمارے خاندان میں بہت سارے افراد ہیں، ہم سے لڑ نہیں سکتے، ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، تعداد چاہے آپ کی جتنی بھی ہو، تعداد میں چاہے آپ جتنے بھی بڑے ہوں، اگر اللہ کی نصرت نہ رہے، اللہ کی مدد نہ رہے، اللہ کی تائید نہ رہے، اللہ کی نگاہ میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ کم تعداد ہو پھر بھی اللہ آپ کو جیت دے سکتا ہے، آپ کو فتح دے سکتا ہے۔ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہو، اگر اللہ کی مدد نہ رہے آپ کو شکست کا اور ہار کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ حنین وہ غزوہ ہے، وہ لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اللہ نے ان کی طرز کو اور ان کے عجب کو اور ان کی خود پسندی کو تعداد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ بعض صحابہ کرام خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، آج یہ جنگ ہم لوگ جیت جائیں گے، آج فتح ہماری ہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم اپنی کثرت تعداد کی بنیاد پر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، خوش فہمی میں مبتلا ہوئے۔ لیکن کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں وہ شکست کھا گئے، آگے چل کر مسلمانوں کی جیت ہوئی، لیکن شروع میں مسلمان ہار گئے تھے، شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ نے کہا فَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری تعداد نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور جنگ کی کیفیت دیکھ کر تم میں کے بہت سارے لوگ پیٹ پھیر کر پلٹ گئے۔ تو تعداد کی وجہ سے، کثرت تعداد کی وجہ سے بھی انسان کبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کبر اور غرور میں اس وجہ سے بھی مبتلا ہوتا ہے، علم کی وجہ سے انسان کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ جاننے والا ہوں میں ہی ہوں، جو معلومات ہے میرے ہی پاس ہے، اور میرے علاوہ کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس وجہ سے علم کی وہ بنیاد بنا کر جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ ساری تعلیمات میرے ہی پاس ہے، مزید وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا، مزید آگے پڑھائی نہیں کر پاتا، مزید علماء کے صحبت اختیار نہیں کر پاتا، مزید وہ دینی دروس میں حاضر نہیں ہو پاتا اور علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لیں، جتنا بھی علم کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، آپ یاد رکھیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تھوڑا سا علم دیا جاتا ہے، تھوڑے سے علم میں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر، اتنا خود پسندی کا شکار، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، انسان کو یاد رکھنا چاہیے ہر جاننے والے کے اوپر ایک جانکار ہوتا ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی جانکار ہو جائیں، آپ سے بھی زیادہ جانکار لوگ موجود ہیں، لہذا علم کی وجہ سے خود پسندی میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات، انسان عبادت میں بھی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبادت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عابد ہوں، میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں۔ یاد رکھیں، اچھی بات ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان عبادت گزار بندہ نہیں بنتا۔ آپ یہ نہ کہیے کہ عبادت میں صرف آپ ہی کا دخل ہے یا آپ کی کوشش کا دخل ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد تک آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، کہ اے میرے بندو سنو، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کر رکھتا ہوں، جن کی میں حفاظت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو آدمی اپنے نامہ اعمال میں اچھائی کو دیکھے، نیکی کو دیکھے، تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور جو آدمی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھے، برائی کو دیکھے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو برا کہے، اللہ کو نہ کوسے، دوسرے کو برا بلا نہ کہیں، اس لیے کہ جرم آپ کا ہے، قصوروار کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ اتنے عبادت گزار ہو جاتے ہیں اور عبادت کے بارے میں اتنا خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو بڑا گناہگار سمجھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو ان کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہہ جاتے ہیں کتنے بڑے گناہگار ہو، کتنے بڑے مجرم ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر یہ سوچ، یہ تصور دلوں کے اندر ہے، آپ ہٹا دیجیے، آپ ہٹا دیجیے، ختم کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور اس نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم، اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ قال اللہ تعالی من ذا الذی یتعلی علی، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے بارے میں یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، تو وہ سن لے فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، میں نے اس کو تو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور تمہاری نیکی کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، عبادت میں خود پسندی نہیں چلے گی، یا دوسری چیزوں میں بھی خود پسندی نہیں چلے گی۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہے، ابھی ماضی قریب میں بقرعید کے ماحول سے گزرے ہیں، قربانی کے ماحول سے گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قربانی میں 4 طرح کے عیوب والے جانور نہیں چلیں گے۔ یاد رکھیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں۔ جانور کی گردن پر ہم نے چھری چلا دی، ہمارے اندر حسد ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، اور اسی طریقے سے کبر، غرور، خود پسندی ہے۔
آپ کو قربانی کے اس موقع سے غرور پر بھی، گھمنڈ پر بھی، خود پسندی پر بھی چھری چلانی ہوگی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تواضع، خاکساری اور اپنے اندر جھکاؤ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں سے، خود پسندی سے، عجب سے، تکبر سے رب العالمین ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین قرآن و سنت میں اس سلسلے میں جو وعیدیں بتلائی گئی ہیں رب العالمین ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع سے، بقرعید کے موقع سے اس مسجد کا درس روک دیا گیا تھا، لیکن اگلے درس میں یعنی آنے والے اتوار کے دن درس شروع ہو جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ درس میں شریک ہوں، جس کا وقت جو ہے مغرب بعد ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مغرب کے وقت مسجد میں درس کے لیے شرکت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔